اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذات والا صفات کے بارے میں، اور اس سلسلے کی یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ امام علیہ السلام ہمارے حق میں جو کہہ دیتے ہیں، جو دعا کر دیتے ہیں، پروردگار ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و مقبول فرماتا ہے، کیونکہ امام کی زندگی کا ہر لمحہ، امام کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، امام کا امن سکوت یا امام کی جنگ، سب کچھ اللہ کی مرضی کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے پروردگار عالم نے قرآن محکم میں نبی کا وصف بیان فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا اور میرا مرنا سب للہ رب العالمین یعنی عالمین کے رب کے لیے ہے۔ تو جو سیرت ہمارے نبی کی سیرت ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، وہی سیرت ہمیں ائمہ کی زندگی میں نظر آتی ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے یہ 12 امام ایسے ہی بنائے ہیں کہ جو سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں اور ان کی سیرت کے عین مطابق عمل کرتے ہیں، اور یہاں تک مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد من کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، کیونکہ ہمارا قول اور فعل، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہماری رفتار، ہمارا جو رہن سہن کا طریقہ ہے، اس میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے، اور جو پہلے نے کہا ہے وہی جو پہلے نے کہا ہے وہی آخر کہتا ہے، اور جو آخر نے کہا ہے وہی قول پہلے کا بھی ہے۔ تو امام ہمارے حق میں اگر دعا کر دیں تو پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے نا کہ اگر کوئی اللہ کی مرضی میں راضی ہو جائے اور وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے، اس کی مرضی پہ چلے، تو پروردگار بھی پھر اس کی مرضی کو مقدم رکھتا ہے اور اس کی مرضی کا احترام کرتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال اسی نظریے کو، اسی آیت کو سامنے رکھ کر کہہ رہے تھے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جب ایک عام بندے کے لیے یہ حدیث قدسی میں پروردگار کا فرمان ہو، یہ ارشاد ہو، تو امام جن کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، خاموش رہنا یا کلام کرنا سب اللہ کی مرضی کے لیے ہے۔ ایک روایت ہمیں ہمارے چھٹے امام کی نظر آتی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور جو حکم دیتے ہیں اس کا نفاذ ہو جاتا ہے۔ اور بعد میں پھر امام خلاصہ کرتے ہیں اپنی بات کا اور کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، کوئی حکم ہی نہیں دیتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ تو امام مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں کیسے ہماری دعاؤں کی قبولیت نظر آتی ہے۔ کہ محمد بن حمام سے روایت ہے، ان کا بیان ہے، میرے والد نے حضرت ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کو خط لکھا کہ ہمارے ہاں لڑکے کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، اور اس وقت بھی میری زوجہ حاملہ ہے، آپ دعا فرمائیں کہ حمل ضائع نہ ہو اور صحیح و سلامت ولادت ہو جائے، نیز یہ کہ سعادت مند بیٹا پیدا ہو جو آپ کے چاہنے والوں میں سے ہو۔ آپ علیہ السلام نے اس رقعے کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا اور اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی کر دیا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے کہ جیسے وہ تھک جاتے ہیں ہم بھی تھک جائیں، ہم اللہ سے ثبات قدم اور توفیق تفکر کی دعا کرتے ہیں۔ یاد رکھو ہم ائمہ خواب میں بھی ویسے ہی کلام کرتے ہیں جیسے بیداری میں۔ ایک بار امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک چاہنے والے سے فرمایا کہ تمہارے پاؤں کے نیچے جو فرش ہے اس پر بہت سے انبیاء و مرسلین اور ائمہ راشدین بیٹھ چکے ہیں۔ چاہنے والے علی جن کا نام ہے، وہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ کاش میں اس فرش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتا۔ آپ علیہ السلام نے دل کی بات کو سنا اور فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ علی کہتے ہیں کہ جب میں قریب پہنچا تو آپ نے اپنا دست مبارک میری آنکھوں پر پھیر دیا، میں ایک دم سے ایسا بینا ہو گیا جیسے اس سے پہلے میرے پاس بینائی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بساط پر اب قدموں کے نشانات اور نقوش دیکھتے ہو؟ دیکھو یہ حضرت آدم کے قدموں کے نشانات ہیں، وہ یہاں بیٹھتے تھے۔
اب امام بتاتے جا رہے ہیں نشانات قدم کو، تعارف کروا رہے ہیں ایک ایک نبی کا، یہاں تک کہ سلسلہ ہمارے نبی تک اور ہمارے نبی سے پھر حضرت امام علی النقی علیہ السلام تک سلسلہ پہنچا، اور امام نے اپنے تمام آباء و اجداد کے قدموں کے نشانات سے ان کو پہچانا اور پہچان کے اپنے چاہنے والوں کو ان کا تعارف کروایا، کیونکہ امام ویسے نہیں دیکھتے جیسے میں اور آپ ہم سب دیکھتے ہیں، بلکہ امام جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں، جیسے زمانہ حال میں دیکھتے ہیں ایسے ہی زمانہ ماضی میں اور زمانہ مستقبل میں دیکھتے ہیں۔ امام علم غیب رکھتے ہیں، خداوند عالم جسے چاہتا ہے اپنے علم غیب سے مطلع فرما دیتا ہے، جیسے کہ پروردگار عالم نے سورہ جن میں بھی اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی، اللہ اپنا علم غیب کسی کے لیے ظاہر نہیں کرتا لیکن الا من ارتضی، جن کو وہ چاہتا ہے انہیں عطا کر دیتا ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے نشان قدم کو دیکھا میں ان قدموں کے نشانات پہ گرا، انہیں بوسہ دیا، پھر امام علیہ السلام کے دست مبارک کے بوسے لیے اور عرض کیا مولا میں مجبور ہوں، ہاتھوں سے تو آپ حضرات کی نصرت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ تنہائی میں آپ حضرات سے تولا اور آپ حضرات کے دشمنوں سے تبرہ کروں، ان پر لعنت بھیجوں۔ پھر فرمائے مولا کہ میرا کیا حشر ہوگا، میری عاقبت کیسی ہوگی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار نے مجھ سے میرے جد نامدار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ جو شخص اپنے ضعف و کمزوری کی وجہ سے ہم اہل بیت کی نصرت نہ کر سکتا ہو اور تنہائیوں میں ہمارے دشمن پر لعنت بھیجتا ہو تو اللہ اس کی آواز کو تمام ملائکہ تک پہنچاتا ہے، اور جب تم میں سے کوئی ہمارے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہے تو ملائکہ اس کی تائید کرتے ہیں، اور جب اس لعنت بھیجنے والے کی آواز ملائکہ تک پہنچتی ہے تو وہ سب اس مرد مومن کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار تو اپنے اس بندے کی روح پر اپنی رحمتیں نازل فرما جس نے تیرے اولیاء کی نصرت کے لیے سعی کی، اگر اس سے زیادہ نصرت کرنے کی اس میں قدرت ہوتی تو وہ اس سے زیادہ نصرت کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے اے میرے ملائکہ میں نے تمہاری دعاؤں کو اپنے اس بندے کے حق میں قبول کیا، میں نے تمہاری دعائیں سنی اور تمام نیک بندوں کی ارواح کے ساتھ اس کی روح پر بھی رحمت نازل کی، میں نے اسے بھی اپنے منتخب اور نیک بندوں میں شمار کیا۔ ابو ہاشم جعفری سے روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو محمد علیہ السلام سے اپنی قید کی سختی کا حال لکھ کے بھیجا، آپ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ مت گھبراؤ، آج تم ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھو گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، ظہر کے وقت قید خانے سے رہائی ملی اور نماز اپنے گھر میں پڑھی۔ میں ان دنوں تنگ حالی میں مبتلا تھا، جی چاہتا تھا کہ آپ سے کچھ مدد مانگوں مگر شرم آئی اور خط میں نہ لکھ سکا، مگر جب میں گھر پہنچا تو آپ نے 100 دینار بھیجے اور خط میں لکھا کہ جب تمہیں کسی چیز کی یا کسی رقم کی ضرورت ہوا کرے تو مانگ لیا کرو، شرم نہ کیا کرو، تم جتنا مانگو گے ہم اتنا عطا کریں گے، اگر ہم سے نہ مانگو گے تو کس سے مانگو گے۔ یہ وہی مزاج ہے جو ہم امام رضا علیہ السلام کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ کے حرم کی توسیع ہونے لگی اور آپ کے دروازے پر اس تعویذ کو رکھا گیا کہ جس سے گناہگار دروازے کو عبور نہ کر سکے، تو امام رضا علیہ السلام نے خواب میں آ کر کہا تھا کہ گناہگار اگر میرے پاس نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا۔ یہ رحم و کرم والا دروازہ، یہ وسیلہ پروردگار، یہ ہمارے ائمہ کہ جو ہمارے لیے ہمیشہ رحمت و برکت کا وسیلہ ہیں، ہماری دعاؤں کو مستجاب کرنے کا وسیلہ ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو امام کی سچی حقیقی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے جیسے ہمارے امام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔